السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز آفٹر کربلا کی آج 3rd ایپیسوڈ ہے۔ ویورز، کل ہم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی چند کرامات سنی تھی جو یزید تک پہنچنے کے دوران سفر، جو راستے کا سفر تھا، اس میں ظاہر ہوئی تھی۔ آج ہم سنیں گے کہ جب مدینے والوں کے پاس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو مدینے والوں پر کیا گزری تھی۔ ناظرین، یہ اس ٹائم کی بات ہے جب ابن زیاد نے امام علی مقام کو شہید کر دیا اور ان کا سر مبارک اس کے پاس آ چکا تو اس نے عبد الملک سلمی نام شخص کو بلا کر آرڈر دیا کہ خود مدینے جا اور عمر بن سعید کو قتل حسین کی خبر سنا۔ عمر بن سعید اس ٹائم پر یزید کی جانب سے حجاز کا گورنر تھا۔ عبد الملک نے اس آرڈر کو ٹالنا چاہا لیکن ابن زیاد کے سامنے اس کی کہاں چل سکتی تھی۔ اس نے اسے جھڑک دیا اور کہا کہ ابھی جا اور مدینے تک خود یہ نیوز پہنچا اور اس بات کو میک شور کرنا کہ تجھ سے پہلے یہ نیوز وہاں نہ پہنچ پائے۔ پھر ابن زیاد نے کچھ دینار بھی اسے دیے اور تاکید کی کہ اس معاملے میں وہ بالکل بھی لیزینس نہیں دکھائے۔ اس نے یہاں تک کہا کہ اگر راستے میں تیری اونٹنی تھک جائے تو دوسری پرچیز کر لینا۔ عبد الملک ان انسٹرکشنز کے ساتھ روانہ ہوا اور مدینے جا پہنچا۔ مدینے میں پہنچا تو قریش میں سے ایک شخص اس کو ملا۔ اس شخص نے عبد الملک سے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ خبر گورنر سے کہنے کی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی اسے سچویشن کا اندازہ ہو گیا اور اس نے خود سے ہی کہہ دیا کہ امام حسین شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبد الملک اب عمر بن سعید کے پاس آیا۔ عمر بن سعید نے دیکھتے ہی ان سے پوچھا کہ وہاں کی کیا خبر لائے ہو؟ واٹ اباؤٹ دا نیوز آف امام حسین؟ اس نے کہا آپ کے خوش ہونے کی خبر ہے، حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر عمر بن سعید نے اس سے کہا کہ اس نیوز کو لوگوں میں اناؤنس کر دو۔ عبد الملک نے لوگوں میں ندا دی، یعنی آواز دی کہ امام حسین شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر لوگوں پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ اہل مدینہ کو شدید صدمہ پہنچا، غم کا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا۔ ناظرین، عبد الملک کہتا ہے کہ میں نے شہادت حسین کی خبر کے وقت جو لوگوں کے غم کی کیفیت دیکھی ہے، ایسی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ یہاں ایک اور بات بھی ہوئی، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ ان کے 2 بیٹے عون بن عبداللہ بن جعفر اور محمد بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کے پاس جب ان کے دونوں بیٹوں کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو ان کے پاس کچھ غلام، سرونٹس وغیرہ اور دیگر لوگ تعزیت کرنے ان کے پاس آئے۔ تو ان غلام میں سے کسی ایک کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ یہ امام حسین کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی عبداللہ بن جعفر نے زور سے کھینچ کر اسے جوتا مارا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ خبردار، جو حسین کے بارے میں ایسا جملہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم اگر میں خود وہاں ہوتا تو ہرگز ان سے جدا نہ ہوتا اور یہی چاہتا کہ ان کے ساتھ میں بھی قتل ہو جاؤں۔ واللہ وہ ایسے تھے کہ ان دونوں بیٹوں کے بدلے اپنی جان میں ان پر فدا کرتا۔ ان دونوں بیٹوں کی مصیبت کو میں مصیبت نہیں سمجھتا۔ انہوں نے میرے بھائی، میرے چچا کے بیٹے کے ساتھ ان کی لیڈرشپ میں صبر و رضا کے ساتھ اپنی جان دی ہے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں موجود لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا شکر ہے اس پروردگار کا کہ امام حسین کی مدد میرے ہاتھ سے نہیں ہوئی تو میرے بیٹوں کے ہاتھ سے ہوئی۔ ناظرین، اہل بیت کے دیگر افراد اور امام زین العابدین کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ خبر مدینے پہنچ چکی تھی۔ اب ان افراد نے مدینے پہنچنا تھا۔ ان کی مدینے آنے کا واقعہ بتانے سے پہلے یزید کی منافقت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کتنا چالاک اور 2 نمبر آدمی تھا۔ جب امام کربلا کی شہادت ہوئی تو یزید نے اپنے آپ کو قتل حسین سے بری الذمہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں بلا کر کہا خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ اگر ڈائریکٹ آپ کے والد اور میرا سامنا ہو جاتا تو کچھ وہ فرماتے، جو کچھ وہ فرماتے میں ایکسیپٹ کر لیتا اور ان کو قتل ہرگز ہونا گوارا نہ کرتا، لیکن خدا کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ اب آپ مدینے تشریف لے جائیے اور مجھ کو وہاں سے خط لکھتے رہیے گا اور جو بھی ضرورت ہو اسے مجھے انفارم کرتے رہیے گا۔ حالانکہ یہ جو سارا معاملہ ہوا تھا وہ سب اس کے کہنے پر ہوا تھا۔ معاذ اللہ، اس نے سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بے حرمتی کی تھی اور جشن منایا تھا، اور اب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضاحتیں پیش کر رہا تھا۔
انیوے ناظرین، امام زین العابدین اور اہل بیت اطہار کی دیگر افراد کو مدینہ منورہ پہنچانے میں صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے اہم رول تھا۔ آپ ہی نے ان حضرات کی سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچنے کا انتظام فرمایا تھا۔ یہ خوش نصیب صحابی کون ہیں، اس کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ امام علی مقام سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم کوفہ آئے تھے، اور یہ حضرات کوفہ پہنچ کر بن ابی عبید کے مکان پر ٹھہرے تھے۔ پھر آپ کے آنے کی خبر سن کر جوک در جوک کوفہ کے لوگ آپ کی زیارت کرنے آئے تھے، اور 12,000 سے زیادہ کی تعداد آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی تھی۔ اہل عراق کی یہی عقیدت اور انٹینشن دیکھ کر پھر حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کی جانب لیٹر بھیجا تھا، جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی تھی اور ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں آپ کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ جلد تشریف لائیں تاکہ اہل عراق یزید کے ناپاک شر سے سیف رہیں اور امام حق کی بیعت سے فیضیاب ہو سکیں۔ اس وقت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بہت محبت کرنے والے تھے، اور اسی محبت کے سبب آپ نے اپنی گورنری کو بھی قربان کر دیا۔ دراصل اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لائے تو آپ رضی اللہ عنہ نے گورنر ہونے کے باوجود اہل حق کا ساتھ دیا اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، جسے دیکھ کر یزید کا ایک حمایتی شخص، اس کا چمچہ، آپ سے کہنے لگا آپ کمزور ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے شہر میں فساد ہو رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے۔ آپ نے جواباً فرمایا رب تعالیٰ کی نافرمانی کروں اور مجھے طاقتور کہا جائے، اس سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کروں اور میں کمزور کہا جاؤں۔ خیر، آخر جب مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید نے یزید کو انفارم کر دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت اور عقیدت کا جوش بڑھ رہا ہے، ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی۔ جب یزید کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا، یعنی ہٹا دیا، اور ابن زیاد جو بڑا ہی بدبخت تھا، جو اس وقت اس کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا، اسے ان کا قائم مقام کر دیا۔ تو یہ تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی رسپانسبلٹی کو بڑے بہترین انداز سے سر انجام دیا۔ وہ رات بھر قافلے کے ساتھ اس طرح رہتا تھا کہ سارا قافلہ اس کی نگاہ کے سامنے رہے اور آگے آگے چلے۔ جب یہ لوگ اپنی سواری سے اترتے تو وہ ادب و احترام میں سائیڈ میں ہو جاتا تھا، خود بھی اور اس کے ساتھ والے بھی ہر ڈائریکشن میں قافلے کے ارد گرد پھیل جاتے تھے، جو طریقہ ہوتا ہے کامنلی گارڈز کا۔ اسی طرح ان لوگوں کو راستے میں سہولت دیتے ہوئے، ان کی ضروریات کا، نیسیسٹیز کا خیال رکھتے ہوئے، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہوا وہ ان کو لے کر مدینے میں داخل ہوا۔ حضرت فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ پیاری بہن، یہ شامی مرد سفر میں ہمارے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئے ہیں، لہٰذا اسے کچھ انعام دے دیجیے۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم، میرے پاس اپنے زیور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو اسے انعام میں دے دوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا اچھا، ہم دونوں اپنی جیولری جو ہے پہنی ہوئی وہ انہیں انعام میں دے دیتے ہیں۔ الغرض دونوں نے اپنے کنگن اتار کر اس شامی سپاہیوں کے ساتھ پاس بھجوا دیے، اس پیغام کے ساتھ کہ راستے میں جس خوبی کے ساتھ تم ہمارے ساتھ پیش آئے ہو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی جو خدمت کی ہے، اگر یہ میں نے دنیا کی لالچ میں کی ہوتی تو آپ کے اس زیور سے بلکہ اس سے بھی کم میں خوش ہو جاتا، لیکن اللہ کی قسم میں نے یہ خدمت اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی جو قربت ہے اس کے خیال میں کی ہے، اور اس نے زیور لینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، قافلہ اب مدینے پہنچ چکا تھا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو واقع کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو مدینے میں ایک کوہرام مچ گیا۔ غم کی شدت میں اہل مدینہ گھروں سے روتے ہوئے نکل پڑے۔ قافلہ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر جیسے ہی روضہ رسول پر پڑی تو آپ بے اختیار رو پڑے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے کہ نانا جان، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ ناظرین، آگے کے واقعات انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب ایک اہل بیت کی
فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جسے یہ خوشی حاصل کرنی ہو کہ اس کا نامہ اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، تو وہ جب ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو اسے چاہیے کہ یوں کہے: اللہم صلی علی محمد وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت، اولاد اور اہل بیت پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا آل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ بے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا رب ہے۔